دوستو آداب، میرا نام عبدالستار ہے۔ میں ایک بلاگر ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار مختلف عنوانات پر کرتا رہتا ہوں۔ میرا تعلق ٹیچنگ پروفیشن سے ہے اور میرا واسطہ بہت سارے طلباء و طالبات سے پڑھتا رہتا ہے اور ان سے میں اکثر ڈسکشن کرتا رہتا ہوں مختلف موضوعات پر، جس کی وجہ سے مجھے ان کے خیالات کے اندر جھانکنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر بقول چودھری شجاعت حسین مٹی پاؤ مٹی پاؤ، یعنی چھوڑو چھوڑو، یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی، وہ بات نہیں کرنی، وہ بات نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی بندہ کر لے ایسے ممنوعہ موضوعات کے اوپر بات، تو ہماری جو غیرت بریگیڈ ہے نا، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ بندہ بڑا بے حیا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے ایسے لوگوں پر کہ یہی لوگ جب نجی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے موضوعات چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر اس قسم کی فحش گوئی کرتے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے تو یہ بزرگ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور بھاشن دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ٹیگ لگانا تو اس قوم کا شیوا بن چکا ہے کہ جناب آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ تو کچھ دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ سیکس جو کہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس موضوع کے اوپر بھی کچھ لکھا جائے اور اس پر بات چیت کی جائے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ان کے ذہنوں میں اس کے حوالہ سے ایک عجیب سا تصور پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے جو ذہن کو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے، پریس کر دیا جاتا ہے والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اور مختلف معاشرتی پنڈتوں کی طرف سے کہ یہ باتیں سوچنا یا کرنا یا پوچھنا حرام ہے۔ اور اس میں سے ایک بنیادی جو جبلت ہے انسان کی، جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، وہ ہے سیکس۔ اب ہم جتنے مرضی بزرگ بن جائیں، جتنے مرضی چولے پہن لیں، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فرار ممکن نہیں ہے، اور اس سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن جناب اس پر گفتگو کرنے سے بونچال آ جاتا ہے۔ میں نے جب یہ بلاگ لکھا تھا تو میں کومنٹس دوستوں کے پڑھ رہا تھا، جہاں پہ کچھ لوگ جو وسیع الذہن ہیں، وسیع الخیال ہیں، کازموپولیٹن قسم کا تصور رکھتے ہیں یا گلوبل ورلڈ کو سمجھتے ہیں، وہ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ لیکن زیادہ تر جو لوگ جنہیں میں غیرت بریگیڈ کہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ فحش گوئی ہے، نوجوان نسل کو خراب کرنا ہے۔ بھیا بات یہ ہے کہ کیا آپ کے دماغ بند ہیں یا آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ اخبارات اٹھا لیں آپ، اس میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ کتنے ریپ ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اور موٹر وے پہ ایک عورت بھی محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی، گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا؟
بچوں کے سامنے اس کا گینگ ریپ ہوا. اور میں بڑا حیران تھا کہ ہمارے معاشرے کے جو پنڈت ہیں نا، وہ کہہ رہے تھے جی اکیلی عورت کا باہر رات کو نکلنے کا کیا کام ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ عورت کو اس قسم کا لباس ہی نہیں پہننا چاہیے کہ جس سے جو لوگ ہیں وہ پاگل ہو جائیں اور وہ سمجھ لیں کہ سیکس کی طرف مائل ہو جائیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کا جو لباس ہے وہ بھی سیکس کی طرف مائل کرتا ہے. کس طرح کی عجیب قوم ہے ہم. یعنی فطور دماغوں میں ہے اور بیمار ہم خود ہیں. بجائے دوائی لینے کے، بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے، ہم کہتے ہیں کہ عورت ذات کو ہی سائڈ پہ کر دیں. میرے بھائی، آج کی اس جدید دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے. جیسے مرد جو ہے وہ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ جیتا ہے اور معاشرے کو سامنے سے فیس کرتا ہے، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنی پوری شخصیت کے ساتھ معاشرے کے سامنے آئے، اور اس کو پورا حق حاصل ہے. ہم نے جو غیرت کے نام پر اس کے اوپر قدغنیں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، کم از کم آج کی جدید دنیا میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ریپ ہو رہے ہیں یا اس طرح کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ گھٹن زدہ معاشرے کی نشانیاں ہیں. بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ جو ہے غیر انسانی رویوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں. تو میں نے اس بلاگ کے اندر، جس کا عنوان ہے کیا سیکس یا جنسی ملاپ جو ہے، جنسی ملاپ کے لیے عورت کی رائے جاننا ضروری ہے، میں نے اس نام سے یہ بلاگ لکھا ہے. اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کا میرے ذہن پر بہت اثر پڑا، تو اس کو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کر لکھنے کی کوشش کی ہے اور معاشرتی پہلو کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں کار فرما ہوتی ہیں. میری نظر میں تو ایسے موضوعات کے اوپر گفتگو نہ کرنے کا رویہ ہے. تو دوستو، انتظار کیجئے گا، چند روز میں یہ بلاگ لے کر حاضر ہوں گا اور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ہم سیکس زدہ ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی کیا وجہ ہے. انتظار کیجیے گا.